پیران پیر نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 10 محرم بتایا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ تاریخ ابو الفدا ہے، یہ علامہ ابو الفدا معروف مؤرخ ہے، اس کی پہلے جلد میرے ہاتھ میں ہے۔ علامہ ابو الفدا نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صرف ایک دن بتایا ہے۔ کون سا؟ وہ ہے 10 ربیع الاول۔ یہ جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 212 ہے۔ مترجم ہے نفیس اکیڈمی کی شائع شدہ، کراچی میں نفیس اکیڈمی موجود ہے، اس کی شائع جلد نمبر 1 ہے۔ تو اس میں یوم پیدائش کیا بتایا گیا؟ 10 ربیع الاول۔ کوئی اور قول نقل ہی نہیں کیا، تو جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 ربیع الاول کو بتائیے۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور مؤرخ ہے، اور ہمارے ہاں بھی ان کے ہاں بھی ان کی یہ کتاب معروف ہے۔ میں ان کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں جو ہم دونوں فریقوں کے ہاں متفق علیہ ہیں۔ گونے جو طالبین کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اور دوسری کتاب تاریخ ابو الفدا کا حوالہ دیا، اس کو ہم بھی معتبر مانتے ہیں اور وہ بھی مانتے ہیں۔ اور یہ تیسری کتاب ہے اسد الغابہ، علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی جلد ہے۔ اس میں علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 3 تاریخیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 2 ربیع الاول، نمبر 2 8 ربیع الاول، نمبر 3 10 ربیع الاول۔ یہ صفحہ نمبر اس کا 65 ہے۔ یہ 3 تاریخیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن بتایا، 12 ربیع الاول کو ذکر ہی نہیں کیا، جس طرح کہ اس سے پہلے تاریخ ابو الفدا میں 12 ربیع الاول پیدائش کا دن بتایا ہی نہیں، اور حضرت پیران پیر نے 12 ربیع الاول پیدائش کا دن بتایا ہی نہیں۔ یہ تیسری کتاب اسد الغابہ 12 ربیع الاول تاریخ پیدائش کا دن بتایا ہی نہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے کیا؟ اختلافات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ 4تھی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، یہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، معروف کتاب ہے، اس کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، دونوں حضرات اس کے حوالے پیش کرتے ہیں۔ اس کی پہلی جلد میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں دیکھیے علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر 4 اقوال نقل کیے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کون سا ہے۔ نمبر 1 12 رمضان۔ کون سا؟ رمضان کا مہینہ 12 رمضان۔ نمبر 2 ربیع الاول۔ نمبر 3 8 ربیع الاول۔ نمبر 4 12 ربیع الاول۔ یہاں 12 ربیع الاول کا تذکرہ کیا، لیکن اس سے پہلے 3 تاریخیں اور ذکر کی۔ اب علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان کس طرف ہے؟ کون سی تاریخ کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش بتلاتے ہیں؟ تو یہ بھی دیکھ لیں کہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ 8 ربیع الاول کی تاریخ پر ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کا حوالہ تفصیل سے اور متعدد مرتبہ ذکر کیا۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 12 ربیع الاول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش نہ تو بالاتفاق ہے اور نہ ہی اس کو ترجیح ہے۔ آپ یہ دیکھیں 5 کتاب، یہ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کے طبقات ہیں، تو یہ بھی مترجم ہے نفیس اکیڈمی کی، تو اس کی بھی جلد نمبر 1 میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں دیکھیں کہ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے صرف 2 دن بتائے ہیں۔ نمبر 1 10 ربیع الاول، نمبر 2 ربیع الاول۔ یہاں بھی 12 ربیع الاول کو ذکر ہی نہیں کیا، 12 ربیع الاول کو ذکر ہی نہیں کیا، تو صرف 2 قول بتائے، 10 ربیع الاول 2 ربیع الاول۔
یہ جلد نمبر 1 ہے، نفیس اکیڈمی کے مترجم شائع شدہ طبقات ابن سعد، اس کا حصہ اول ہے اور صفحہ 121 ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا 12 ربیع الاول ہونا یہ کوئی معتبر بات نہیں ہے۔ اسی طرح یہ میرے کے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا نام البدایہ والنہایہ ہے، جس کو تاریخ ابن کثیر بھی کہا جاتا ہے، جس کو تاریخ ابن کثیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی جلد نمبر 3 ہے اور یہ مکتبہ رشیدیہ کی شائع شدہ ہے اور عربی ہے۔ اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے یہی مختلف اقوال نقل کیے گئے، مثلاً 2 ربیع الاول، مثلاً 2 ربیع الاول جلد نمبر 3 ہے صفحہ 31 پر، 10 ربیع الاول صفحہ 31 پر، 17 ربیع الاول صفحہ 32 پر، اور 12 رمضان صفحہ 32 پر، اور 10 سفر ایک اور قول آ گیا، ہاں جی، صفحہ 34 پر۔ یہ مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔